ہے، ان کی ایک اور کرتوت بیان کرتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جائے نوے تم کیسا ایمان لے کے آئے ہو، یہ ایمان نہیں معتبر، ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں، جس طرح صحابہ ایمان لائے اس طرح کا ایمان لے کے آؤ۔ دیکھو انہوں نے ہمارے محبوب کی محبت میں گھر چھوڑا، مال چھوڑا، جب محبوب کہتا ہے ادھر جاؤ فوراً جاتے ہیں، جب ہمارا محبوب روکتا ہے نہیں جانا بالکل رک جاتے ہیں، لڑو جب اللہ کا محبوب کہتا ہے لڑو تو لڑتے ہیں۔ تو ایسا ہی ایمان لاؤ نا جیسے یہ محبوب کے صحابہ ایمان لائے ہیں۔ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، تو یہ پتہ کیا جواب دیتے ہیں، یہ تو پاگل ہیں، یہ صحابہ جو ہیں یہ تو پاگل ہیں، ہم پاگلوں جیسا ایمان لائیں، نہ یہ اپنا فائدہ سوچتے ہیں نہ نقصان سوچتے ہیں، بس جو بھی ان کے نبی نے کہہ دیا بس دوڑ لگا دی، ہم کو پاگل نہیں ہے کہ پاگلوں کی طرف ایمان لائیں۔ اللہ فرماتا ہے الا سن لو انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہی پاگل ہیں، یہی بے وقوف ہیں، میرے محبوب کے صحابہ تو جنت والے ہیں، بے وقوف یہی ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں اس بات کا علم نہیں۔ اس آیت کو پھر ذرا سنیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کیسا ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح کہ یہ لوگ ایمان لائے۔ کون لوگ ایمان لائے؟ جس طرح کہ ابو بکر ایمان لایا، جس طرح عمر ایمان لایا، جس طرح عثمان ایمان لایا، جس طرح علی ایمان لایا، جس طرح یہ لوگ ایمان لائے نا، تم اس طرح کا ایمان لے کے آؤ۔ پتہ چلا اللہ تعالیٰ کو وہ ایمان معتبر ہے جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کا ایمان ہے، اس طرز پر جو ایمان ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ میرے بھائیوں، میرے بچوں، میری بچیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اصل چیز ہے قرآن، مسلمان کے لیے اصل دلیل قرآن ہے۔ ادھر ادھر کی روایتیں سن کر، ادھر ادھر کی کہانیاں سن کر قرآن کی مخالفت میں کبھی زبان نہ کھولنا۔ لوگ تمہیں کہانیاں سنائیں گے، جی ابو بکر بڑا ظالم تھا، فلاں بڑا ظالم تھا، عمر بڑا ظالم تھا، بالکل جھوٹ ہے، بکواس ہے جتنی کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ کیوں؟ ہم ہر چیز کو پرکھیں گے قرآن پر۔ قرآن جب کہتا ہے ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے، تو ایمان کا معیار کون ہے؟ صحابہ کرام۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ یہ دونوں باپ بیٹا دونوں اللہ کے نبی ہیں، کعبہ بھی بناتے جا رہے ہیں، دعائیں بھی مانگتے جا رہے ہیں۔ یہ جو انہوں نے تیسری دعا مانگی کعبہ کی تعمیر کے وقت، سورہ بقرہ آیت نمبر 129، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، دوسری دعا یہ تھی یا اللہ ہم دونوں کو مسلم رکھنا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور یا اللہ ہم دونوں کی اولاد میں سے ایک گروپ مسلمانوں کا رکھنا، ہماری ساری اولاد بے ایمان نہ ہو جائے، ایک گروپ ہماری اولاد، ہم دونوں کی اولاد میں سے ایک گروپ مسلمانوں کا رہے۔ اور یا اللہ کعبہ تو ہم بنا چلے ہیں، کعبہ بسانے والا ایک شان والا رسول تو بھیج ان میں، منہم انہی میں سے، یہ جو مسلمان گروپ ہوگا نا ہماری اولاد میں سے، انہی میں سے ایک شان والا رسول بھیج دے۔ وہ کرے گا کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک، ان پر تیری آیتیں بھی تلاوت کرے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک ڈیوٹی ہے قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت کرنا، اور دوسری ڈیوٹی کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دے، تلاوت بھی کرے اور قرآن کا کتاب کا مطلب بھی سمجھائے، وَالْحِكْمَةَ، اور پختہ علم بھی سکھائے، یہ بھی سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور میرا یہ جو ہم دونوں کی اولاد میں سے شان والا رسول آئے گا نا، وہ آن کے ان کو پاک بھی کرے۔ نبی کریم علیہ السلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ بھی ہے جو ان کے لڑ لگ جائیں ان کو پاک بھی کرے۔ اب اگر شیعہ کی بات مان لی جائے کہ صحابہ تو سارے بے ایمان تھے، ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث، نبی پاک کے بعد سارے صحابی مرتد ہو گئے سوائے 3 کے، سلمان، مقداد، ابو ذر، یہ 3 ہی مومن تھے، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے۔ اگر یہ مان لیا جائے تو اس میں سرکار کی شان بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے؟ دیکھیے ہمارے فیصل آباد کے اندر بے شمار سکول ہیں، جب بھی رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے تو کئی سکولوں والے بینر لگواتے ہیں، فلیکسیں چھپواتے ہیں، کیا ہمارے سکول کا رزلٹ جو ہے 100% رہا، اتنے فیصد نمبر لیے۔ کوئی کہتا ہے
ہمارے اسکول کا رزلٹ 98% رہا، 95% رہا، 90% رہا. آپ پڑھتے رہتے ہیں نا. یعنی جتنے طلبہ کامیاب ہوں گے اتنی ہی اسکول کی ٹور ہے، پرنسپل کی ٹور ہے، اساتذہ کی ٹور ہے. اگر کسی اسکول کے اندر 100 طلبہ میں سے ایک پاس ہو، 99 فیل ہوں، تو اب اس میں اسکول کی بےعزتی ہے کہ نہیں؟ استاد کی عزت ہے کہ بےعزتی ہے؟ بےعزتی ہے. اور 1,24,000 کے قریب لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، اور سرکار کی ڈیوٹی بھی تھی ان کو پاک کرنے کی. تو سرکار نے کیا پاک کیا؟ 1,00,000 میں سے صرف 3 آدمی، باقی سارے فیل. اور خدا کا نام ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی توہین نہ کرو. یہاں تو جو بھی آیا مصطفیٰ نے اسے رنگ دیا ہے. یہ کہنا کہ ابو بکر مرتد تھے، عمر مرتد تھے، عثمان مرتد تھے، ان کو گالیاں تو بعد میں پڑیں گی، پہلے یہ گالیاں مصطفیٰ علیہ السلام پر پڑیں گی. حالانکہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام جیسا کوئی استاد دنیا میں نہیں آیا. یہ آیت بھی کیا بتاتی ہے کہ صحابہ کے دل نبی پاک کی نگاہ کرم نے صاف کر دیے تھے، ستھرے کر دیے تھے. اب تیسری آیت بھی سن لیجئے. یہ ہے آیت نمبر 137. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر یہ یہودی بھی ایمان لے آئیں. کیسا ایمان؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح کا اے صحابہ تم ایمان لائے ہو نا، اس طرح کا اگر ایمان لائیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر یہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، ہدایت پا جائیں گے. پتہ چلا صحابہ کو اللہ نے معیار ایمان بنایا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس طرح کا کلمہ پڑھیں، اس طرح کا ایمان لائیں، میرے مصطفیٰ کو اس طرح مانیں جس طرح ابو بکر نے مانا ہے، جس طرح عمر نے مانا ہے، جس طرح عثمان و علی نے مانا ہے. تو خبردار کبھی صحابہ کرام کے بارے میں دل میں ذرا بھی میل نہ آئے. جتنی کہانیاں یہ فیس بک پر گردش کر رہی ہیں یہ سب جھوٹ ہیں، جھوٹی کہانیاں ہیں. جھوٹی کہانیوں کو بنیاد بنا کر نہ صحابہ کرام پر تبرہ کیا جا سکتا ہے، نہ سیدہ فاطمہ زہرا پر تبرہ کیا جا سکتا ہے. کتنی آیتیں ہو گئیں جی؟ 3. اب نکالو چوتھا پارہ. یہ سورۃ آل عمران ہے، آیت نمبر 110 ہے. اللہ فرماتا کنتم خیر امہ، جتنی امتیں آئی ہیں ان سب میں سے اے میرے محبوب کے صحابہ تم سب سے افضل امت ہو، تم سب سے بہتر امت ہو. جناب نوح کی بھی امت آئی، جناب ابراہیم کی امت آئی، جناب شعیب کی امت آئی، جناب موسیٰ کی امت آئی، جناب عیسیٰ کی امت آئی. سب امتوں میں اچھے لوگ بھی تھے، لیکن اے میرے محبوب کے غلاموں کنتم خیر امت، تم سب میں سے افضل اور اعلیٰ امت ہو. اللہ کہے سب سے افضل امت، اب شیعہ کہے نہیں جی ارتد الناس بعد النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے 3 کے تو سارے مرتد تھے، کٹاتے کھو، یہ بہتر لوگ ہوتے ہیں. بہترین وہ ہیں جن کو اللہ جب بہترین کہے تو کوئی مائی کا لال ان میں نقص نہ نکال سکے. جھوٹ بولنا اور چیز ہے، حقائق کی دنیا میں بات کرنا اور چیز ہے. یہ آیتیں پکار کے کہہ رہی ہیں ابو بکر کا ثانی نہ تھا، عمر کا ثانی نہ تھا، عثمان و علی کا ثانی نہ تھا. یہ ساری امتوں میں بہترین لوگ تھے. حق جاریہ. اچھا پھر دیکھ لینا انشاءاللہ انہی کے صدقے ہم درجہ بدرجہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی صف میں کھڑا کرے گا جن پر نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ کرم ہوگی. لیکن نگاہ کرم لینے کے لیے ڈیوٹی بھی تو ادا کرنی پڑتی ہے نا. اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو لوگوں میں ظاہر ہوئی تم سب سے بہتر امت ہو. کیوں؟ تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. نیکی کا حکم دینے میں جو مداہنت کرے وہ کیسے خیر امت ہوگا؟ نیکی کیا ہے؟ اللہ کی توحید کو بیان کرنا، یہ بتانا لوگوں کو سن لو ہر شے کا خالق مالک اللہ ہے، ہر کسی کو دینے والا اللہ ہے. اچھی طرح ذہن نشین کرو، اس کا حکم دو، توحید بیان کرو. پھر یہ بھی بیان کرو اللہ ڈائریکٹ نہیں دیتا کسی کو، اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے مصطفیٰ علیہ السلام کے صدقے میں دیا ہے. یہ نیکی کا حکم کرو. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جو منکر چیزیں ہیں ان سے روکو، جو برائی چیزیں ہیں بری چیزیں ہیں ان سے تم روکتے ہو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر تمہارا ایمان ہے. یہ کوالٹیاں ہیں، ان کوالٹیوں کی وجہ سے اللہ نے محبوب علیہ السلام کی امت کو سب سے بہتر امت قرار دیا ہے. کتنی آیتیں ہو گئی جی؟ 4. استدلال بھی سمجھ آ گیا نا. اب چلیے 5ویں آیت سورۃ مائدہ آیت نمبر 54 ہے.
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو بھی اپنا دین چھوڑ دے گا، تم میں سے جو بھی اپنا دین چھوڑ دے گا۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ جو کلمہ پڑھنے والے تھے نا، ان میں سے کچھ لوگوں نے مرتد بننا تھا، تو اللہ نے پہلے ہی فرما دیا، سن لو، جو بھی تم میں سے اپنا دین چھوڑے گا نا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا، ایسے لوگوں کو لائے گا انہوں دا مکو ٹھپن واسطے، یحبہم، جن سے اللہ پیار کرتا ہے، ویحبونہ، اور وہ بھی اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے مرتد بنیں گے کچھ لوگ، پھر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا، مسلط کرے گا جو اللہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ اور وہ جو لوگ آئیں گے نا مرتدوں کا مکو ٹھپنے کے لیے، ان کی شان کیا ہوگی؟ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر بڑے ہی نرم دل ہوں گے، بڑے مہربان ہوں گے، نرم ہوں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، کافروں کے مقابلے میں بڑے ہی سخت ہوں گے۔ مومنوں کے ساتھ برتاؤ بڑے پیار والا، کافروں کے ساتھ جو شریعت کے مطابق سخت سلوک ہے وہ کریں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں۔ یہ کن کی کوالٹیاں بیان ہو رہی ہیں؟ جنہوں نے مرتدوں کا خاتمہ کرنا ہے، مرتدوں کا مقابلہ کرنا ہے، جن کو اللہ نے مرتدوں پر مسلط کرنا ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں وہ جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی تانا دینے والے کے تانے سے ڈریں گے بھی نہیں، پرواہ نہیں کریں گے لوگ کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ عطا کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا، علم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو بندہ اپنے دین سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ان پر ایسے لوگ مسلط کرے گا، یحبہم، جن سے اللہ پیار کرتا ہے، ویحبونہ، اور وہ بھی اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر بڑے نرم دل ہیں۔ اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، کسی تانا دینے والے کے تانوں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، بڑے علم والا ہے۔ اب ذرا دھیان سے سنیے، کون لوگ مرتد ہوئے تھے؟ نبی کریم علیہ السلام کے وصال مقدس کے بعد کئی لوگوں نے کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا تھا، اور جی نبی ختم تو دین ختم۔ کئیوں نے کہا تھا ہاں نماز تو پڑھ لیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، ان کو بھی مرتدوں کی لسٹ میں گنا گیا، مرتد ہیں یہ۔ یہاں سے ایک مسئلہ چلتے چلتے عرض کرتا چلوں، جو بندہ ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دے اسے مرتد کہا جاتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہو، ان کو مانتا ہو۔ تو چونکہ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تھا تو یہ کون بن گئے؟ مرتد۔ اب ذرا سوچو جی، ان مرتدوں کا مقابلہ کس نے کیا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے روکا، لیکن نہیں رکے، فرمایا نہیں میں مقابلہ کروں گا۔ ان پر کون لوگ مسلط ہوئے؟ یحبہم، جن سے اللہ پیار کرتا ہے۔ اور ابو بکر تو وہ ہیں جن سے مالک پیار کرتا ہے، مولا علی سے بھی اللہ پیار کرتا ہے بخاری کی روح سے، ابو بکر سے بھی اللہ پیار کرتا ہے قرآن کی روح سے۔ یہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ اور اللہ تو ان سے پیار کرے اور تم ان کی شان میں بک بک کرو، کچھ ہوش ہے؟ تو کیوں یہودیوں کی سازش کو کامیاب کر رہے ہو؟ یہودیوں کی مرضی یہ تھی مسلمان آپس میں بٹیں، آپس میں لڑیں، تاکہ لڑ کر آپس میں لڑ کر یہ اپنا خانہ خراب کر لیں۔ خدا کے لیے یہودیوں کی سازش کو پروان نہ چڑھاؤ، بلکہ جو قرآن کہتا ہے قرآن کے مطابق صحابہ کرام کی عظمت کو بھی مانو، شان کو بھی مانو۔ ہاں جی، کتنی آیتیں ہو گئی؟ 5 جی۔ اب سورۃ انفال کی سیکنڈ لاسٹ آیت نکالو۔ آپ میں سے جو خطیب لوگ ہو نا، تو ان آیتوں کو یاد کرو، یاد کر کے ادھر ادھر کی کہانیاں کہاوتیں سنانے کی بجائے قرآن بیان کیا کرو۔ یہ قرآن بیان کرو تاکہ تمہیں بھی ثواب ہو، لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی بھی اصلاح ہو۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ان سے بھی یہی گزارش ہے، قرآن کو ہر چیز پر مقدم رکھو۔
اللہ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 74 10واں پارہ سورۃ انفال، والذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، وہاجروا اور ہجرت فرمائی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ لوگ بھی ان مہاجرین کی لسٹ میں کون کون ہیں؟ نمایاں نام: ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، سعد، سعید، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، یہ زبیر بن عوام، یہ سارے مہاجرین ہیں نا. یہ جو مہاجرین ہیں یہ بھی والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجروں کے لیے مکانات دیے، رہنے کو جگہ دی، ونصروا، اور ان مکے سے آنے والے مہاجروں کی مدد کی، یعنی مہاجرین بھی انصار بھی. اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں. اور سننے والو اللہ کی بات پر یقین کرو وگرنہ تم مومن نہیں ہو. اللہ کہتا ہے جنہوں نے ہجرت کی، ایمان قبول کیا، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جنہوں نے ان کو مکانات دیے، ان کی مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں. ان کے ایمان میں شک نہ کرنا، جو بھی ان کے ایمان میں شک کرے گا اس کے ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. لہم مغفرہ، میں نے بخشنا ہے نا، جنت تو میں نے دینی ہے نا، میں رب اعلان کر رہا ہوں ان کے لیے پہلے سرٹیفکیٹ جاری کر لہم مغفرہ، اور یہ بخشے ہوئے ہیں، میں نے ان کو بخش دیا ہے. ابھی موت آئی نہیں، ابھی قبر میں گئے نہیں. یہ کیا عظمتیں ہیں. اللہ تو علیم بذات الصدور ہے نا. اللہ تو کہہ سکتا ہے میں کیونکہ سب کچھ جانتا ہوں، اول سے لے کر انتہا تک، جہاں انتہا کی انتہا سب کچھ میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے میں نے کس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. میں رب اعلان کرتا ہوں یہ بخشے ہوئے ہیں، بخشے ہوئے ہیں. کبھی ان پر ظلم کی تہمت نہ رکھنا، کبھی نہ کہنا کہ اس نے فلاں کا حق مار لیا تھا، غلط ہے. عام آدمی کا حق مارنے والا بھی اتنی جگہ اپنی جہنم میں الاٹ کراتا ہے، اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کا حق مارنے والا کیا وہ جنتی ہو سکتا ہے؟ رب کو نہیں پتا تھا، تمہیں زیادہ پتا ہے. اور تم جو بات تاریخ کی کتاب میں پڑھ کر بڑے مفکر بنے پھرتے ہو، تم کہتے ہو جی ہمیں زیادہ پتا ہے. تمہیں پتا ہے جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ کو نہیں پتا تھا. اللہ کہتا ہے لہم مغفرہ، یہ بخشے ہوئے ہیں. ورزق کریم، اور بڑی عزت والی روٹی انہیں ملے گی، عزت والا کھانا ملے گا. میں نے تجربہ کیا ہے، میں تو اکثر جاتا، کرونا نے تو انسان روک دیتا ہے نا اندر، وگرنہ اکثر تو باہر کی روٹی کھاتے تھے. جاتے ہیں جلسوں پر تو لوگ بڑی محبت سے حضور تھوڑا جاتے کھاؤ نا جناب، حضور بڑی عزت سے کھانا کھلاتے ہیں، تو خوش بھی ہوتے ہیں ہم لوگ. واہ بھی واہ یار، بڑی عزت کی تھی. سعید اسد کو اس دنیا کا کوئی انسان عزت سے روٹی کھلائے تو سعید اسد بڑا خوش، یار بڑا عزت بڑی کی تھی نا، بڑی عزت نہ روٹی. تو اس ابو بکر کی عظمتیں کون بیان کرے جن کو عزت والی روٹی میرا مالک کھلائے گا. اور نہ نبی پاک کے صحابہ کے بارے میں کبھی برا لفظ نہ کہنا. اللہ اعلان کر رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں. لہم مغفرہ، یہ بخشے ہوئے بھی ہیں، اور ان کے لیے عزت والی روٹی بھی ہے. عظمت و شان سیدنا صدیق اکبر زندہ باد. عظمت و شان سیدنا صدیق اکبر زندہ باد. نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. علماء اہل سنت زندہ باد. یہ جب میں چند آیتیں اور بھی بیان کروں گا، وہ کل بیان ہوں گی انشاءاللہ، اگر اللہ کو منظور ہوا، کوئی رکاوٹ نہ آ گئی تو انشاءاللہ. یہ قرآن کا لفظ کھول کر صحابہ کرام کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے. پھر اگر میں نے مناسب سمجھا تو فدق کی جو کہانی گھڑی گئی ہے وہ جھوٹ، 90% جھوٹی کہانی جو ہے، اس کو بھی ہو سکتا ہے میں اسی میں بیان کر دوں. اللہ کرے تیری مدد، نبی کرے تیری مدد، صحابہ کرے تیری مدد. لیکن ایک بات ابھی عرض کر دیتا ہوں کہ فدق کو بیان کرتے ہوئے زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا کے بارے یہ کہنا کہ انہوں نے فدق کا مطالبہ کر کے غلطی کی تھی، غلطی کا ارتکاب کیا تھا، یہ بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جسارت ہے. تو یہ نہیں کہنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. اللہ اعلان، جس طرح اللہ اعلان کہا گیا ہے اسی طرح توبہ کرنی چاہیے. دعا بھی کرو، دعا بھی کرو کہ اللہ توبہ کی توفیق دے دے. بے خطا بے گناہ سیدہ فاطمہ، بے خطا بے گناہ سیدہ فاطمہ، بے خطا بے گناہ سیدہ فاطمہ. حضرت فاطمہ زہرا کی عظمتیں کیا کہنا، کیا کہنا. سچی بات ہے جب میں نے وہ لفظ سنے تھے میرے دل کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، بڑی تکلیف ہوئی تھی.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں با ایمان موت نصیب فرمائے۔ یہ بارگاہیں بڑی متبرک بارگاہیں ہیں، ان کا تقدس اللہ سے پوچھو، مصطفیٰ علیہ السلام سے پوچھو، اپنی زبانوں کو روک لو۔ بس میں ابھی اشارہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے رستے پر رکھے۔ مولا صلی و سلم دائماً ابدا۔